بہت سارے بچے کو جن کا آپریشن ہو رہا تھا، میں نے ویڈیو میں دیکھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، کلور فارم اس کو نہیں سکھایا گیا، بے ہوش نہیں کیا گیا. کیا کیا گیا؟ کہا قرآن کی تلاوت لگا دو، میرا آپریشن کر دو، مجھے پتا بھی نہیں چلے گا. سبحان اللہ. ایسے بھی ایمان والے موجود ہیں. اور چنانچہ فلسطین کی سرزمین پر ایسا ہی کیا گیا ہے کہ بے شمار بچے کو بے ہوش نہیں کیا گیا. جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا زخمی تھا، پاؤں زخمی تھا، ان کے سرحانے قرآن کی تلاوت لگا دی گئی، ڈاکٹر آپریشن کرتے گئے، اس کو پتا بھی نہیں چلا. سبحان اللہ. کیا ایمان ہوگا. سبحان اللہ. صحابی رسول ایسی نماز کی نیت باندھے، تیر نکال لیا گیا لیکن انہیں خبر بھی نہیں ہوئی. سبحان اللہ. کیسی نمازیں تھی. آج ہم ایک تو نماز نہیں پڑھتے، نماز بھی پڑھتے ہیں تو نہ جانے نماز میں ہوتے ہوئے خیال ہمارا کہاں ہوتا ہے. کاروبار میں لگا ہوا ہوتا ہے دل، بیوی بال بچوں میں دل لگا رہتا ہے. ویسے بھی ہماری نمازیں کہاں ہیں، اللہ قبول فرمائے. ورنہ نمازی تو صحابہ کرام تھے. آؤ میں تمہیں ایک نمازی عورت کے واقعہ سناؤں. اللہ کے رسول کی شہزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. جنتی عورتوں کی سردار ہیں. سرکار نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردارن ہے. کیسی نماز پڑھ رہی ہے. سبحان اللہ. سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ہوتی، خاتون جنت اپنے شہزادوں کو سلا دیا کرتی اور سلا کر کے رات بھر اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی. ایک دن خاتون جنت کا ابھی پہلا نماز کا سجدہ بھی مکمل نہیں ہوتا، راتیں ختم ہو جایا کرتی تھی. خاتون جنت سجدے سے سر اٹھا کر کہتی ہے مولا ایک رات تو ایسی بنا دے کہ تیرے نبی کی شہزادی دل کھول کر تیری بارگاہ میں سجدہ تو کر سکے. سبحان اللہ. آج ہماری نمازیں کہاں ہیں ایسی، ہماری عبادتیں کہاں ہیں ایسی. نہ قرآن پڑھنے میں ہمیں دل لگتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے ساری کائنات بے وفا، اولاد بے وفا، مال بے وفا. آیت الکرسی کہتی ہے او اللہ والے رات کو یہ مشغلہ بنا لے، سونے سے پہلے آیت الکرسی کہتی ہے مجھے پڑھ کے اپنے دروازے پر پھونک دیا کر، ساری رات تو سویا کرے گا. آیت الکرسی کہتی ہے میں تیرے گھر کی پہرے داری کروں گی. سورۃ ملک کہتا ہے تبارک الذی، او اللہ والے سونے کے وقت یہ عادت بنا لے، روزانہ رات میں سورہ ملک کہتی ہے میرا تلاوت کر کے سویا کر. جب دنیا سے تو جائے گا تیرے بیٹے، تیرے رشتہ دار، تیرے خاندان والے قبر سے چھوڑ کر کے آ جائیں گے. تبارک الذی کہتی ہے ساری کائنات تجھے چھوڑ کے آ جائے گی، او اللہ والے قبر کے اندر میں تیری عذاب سے تیری حفاظت کروں گی. سورۃ یاسین کہتی ہے او اللہ والے روزانہ صبح کو عادت بنا لے کہ سورہ یاسین میں پڑھا کروں گا، اور عقیدت محبت سے پڑھ. سورۃ یاسین کہتی ہے ایک مرتبہ پڑھے گا اور جسے بخشے گا تیری ماں کے قبر پر، تیرے باپ کے قبر پر 10 ختم قرآن بن کر کے میں پہنچ جاؤں گی. سبحان اللہ. اور اس وقت جب پل صراط کے اوپر آدمی کٹ کر کے جہنم میں گر رہے ہوں گے، کوئی مددگار نہیں ہوگا. سورہ یاسین کہتی ہے پل صراط کی تباہی سے، بربادی سے، ہولناکی سے او اللہ والے میں تیری حفاظت کر کے تجھے جنت میں لے کر کے جاؤں گی. عادت بنائیں ہم اور آپ، روزانہ کا یہ معمول بنائیں. رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں. اور حدیث پاک کے اندر آیا ہے جو پنجگانہ نماز پڑھتا ہے با جماعت اور نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، آیت الکرسی
آیت الکرسی بس بہت ساری مساجد میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، بے شمار لوگوں کو یاد بھی ہوگا۔ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہوگا کب؟ جب ہم نماز پڑھیں گے جب نا۔ اب نمازی غائب ہے تو آیت الکرسی پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آیت الکرسی جب فائدہ دے گی جب ہم اور آپ نماز پڑھیں گے۔ اللہ سرکار نے فرمایا کہ جو اذان سن کر مسجد میں نہیں آئے، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، لیکن عورتیں بچوں کی وجہ سے میں ان کے گھروں میں آگ نہیں لگاتا۔ اور بے نمازی اگر مر جائے تو اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کفن دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس بے نمازی کو کسی نمازی کے بغل میں تم نے دفن کر دیا، اس کی عذاب کی وجہ سے کوئی نمازی نیک آدمی کے بھی اوپر اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ اندازہ لگاؤ۔ اس لیے مسلمانوں، وقت ہے، آج ساری دنیا کے سامنے تم جھک رہے ہو، ساری دنیا تمہیں جھکا رہی ہے، وجہ یہی ہے کہ تم نے اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر تم اللہ کے سامنے جھکنے لگ جاؤ، ساری دنیا تمہارے سامنے جھکنے لگ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔